مسیح یسوع کے جلالِ پرفضل بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندگی بخش زندہ پاک کلام سے آج ہم سیکھیں گے عہد عتیق سے احبار کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے ہارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائے، اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے۔ اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے، اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے۔ اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر کھال سے گہرا نہ دکھائی دے اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں تو کاہن اس شخص کو 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ بال اسے وہیں کہ وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے 7 دن اور بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک قرار دے، کیونکہ وہ پپڑی ہے، اور سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کاہن کے اس ملاحظے کے بعد جس میں وہ صاف قرار دے دیا گیا تھا وہ پپڑی اس جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے۔ اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے، سو کاہن اسے ناپاک قرار دے پر اسے بند نہ کرے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پھوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھک گئی ہے تو کاہن غور سے دیکھے، اور اگر اس شخص کا سارا جسم سفید کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے۔ پر جس دن چیتا اور کچا گوشت اس پر دکھائی دے وہ ناپاک ہوگا، اور کاہن اس کچے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے۔ کچا گوشت ناپاک ہوتا ہے، وہ کوڑ ہے، اور اگر وہ کچا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ مرض کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک قرار دے، وہ پاک ہے۔ اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے۔ پر اگر کاہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ کھال سے گہرا بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن اسے 7 دن تک بند رکھے، اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کاہن اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ کی بلا ہے۔ پر اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے
और फैल ना जाए तो वो फोड़े का दाग है। पास काहिन उस शख्स को पाक इकरार दे। या अगर जिस्म की खाल कहीं से जल जाए और उस जली हुई जिल्द का जीता गोश्त एक सुर्खी माइल चमकता हुआ सफ़ेद दाग या बिल्कुल ही सफ़ेद दाग बन जाए तो काहिन उसे मुलाहिज़ा करे और अगर देखे कि उस चमकते हुए दाग के बाल सफ़ेद हो गए हैं और वो खाल से गहरा दिखाई देता है तो वो कोढ़ है जो उस जल जाने से पैदा हुआ है। और काहिन उस शख्स को नापाक इकरार दे क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। लेकिन अगर काहिन देखे कि उस चमकते हुए दाग पर सफ़ेद बाल नहीं और ना वो खाल से गहरा है बल्कि उसकी चमक भी कम है तो वो उसे 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन काहिन उसे देखे। अगर वो जिल्द पर बहुत फैल गया हो तो काहिन उस शख्स को नापाक इकरार दे क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और जिल्द पर फैला हुआ ना हो बल्कि उसकी चमक भी कम हो तो वो फ़क्त जल जाने के बाइस फूला हुआ है और काहिन उस शख्स को पाक इकरार दे क्योंकि वो दाग जल जाने के सबब से। अगर किसी मर्द या औरत के सर या ठोड़ी पर दाग हो तो काहिन उस दाग को मुलाहिज़ा करे और अगर देखे कि वो खाल से गहरा मालूम होता है और उस पर जर्द जर्द बारीक रोंगटे हैं तो काहिन उस शख्स को नापाक इकरार दे क्योंकि वो साफ़ा है जो सर या थोड़ी के कोढ़ है। और अगर काहिन देखे कि वो साफ़ा की बला खाल से गहरी नहीं मालूम होती और उस पर स्याह बाल नहीं हैं तो काहिन उस शख्स को जिसे साफ़ा का मर्ज़ है 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन काहिन उस बला का मुलाहिज़ा करे और अगर देखे कि साफ़ा फैला हुआ नहीं और उस पर कोई जर्द बाल भी नहीं और साफ़ा खाल से गहरा नहीं मालूम होता तो उस शख्स के बाल मुंडे जाएं लेकिन जहां साफ़ा हो वो जगह ना मुंडी जाए। और काहिन उस शख्स को जिसे साफ़ा का मर्ज़ है 7 दिन और बंद रखे। फिर 7वें रोज़ काहिन साफ़ा का मुलाहिज़ा करे और अगर देखे कि सफ़ेद जिल्द में फैला नहीं और ना वो खाल से गहरा दिखाई देता है तो काहिन उस शख्स को पाक इकरार दे और वो अपने कपड़े धोए और साफ़ हो जाए। पर अगर उसकी सफाई के बाद साफ़ा उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए तो काहिन उसे देखे और अगर साफ़ा उसकी जिल्द पर फैला हुआ नज़र आए तो काहिन जर्द बाल को ना ढूंढे क्योंकि वो शख्स नापाक है। पर अगर उसको साफ़ा अपनी जगह पर वहीं का वहीं दिखाई दे और उस पर स्याह बाल निकले हुए हों तो साफ़ा अच्छा हो गया, वो शख्स पाक है और काहिन उसे पाक इकरार दे। और अगर किसी मर्द या औरत के जिस्म की जिल्द में चमकते हुए दाग या सफ़ेद चमकते हुए दाग हों तो काहिन देखे और अगर उनके जिस्म की जिल्द के दाग स्याही माइल सफ़ेद रंग के हों तो वो छिपा है जो जिल्द में फूट निकली है, वो शख्स पाक है। और जिस शख्स के सर के बाल गिर गए हों वो गंजा तो है मगर पाक है। और जिस शख्स के सर के बाल पेशानी की तरफ से गिर गए हों वो चंदला तो है मगर पाक है। लेकिन उस गंजे या चंदले सर पर सुर्खी माइल सफ़ेद दाग हो तो ये कोढ़ है जो उसके गंजे या चंदले सर पर निकला है। सो काहिन उसे मुलाहिज़ा करे और अगर वो देखे कि उसके गंजे या चंदले सर पर वो दाग ऐसा सुर्खी माइल सफ़ेद रंग लिए हुए है जैसा जिल्द के कोढ़ में होता है तो वो आदमी कोढ़ी है, वो नापाक है। और काहिन उसे ज़रूर ही नापाक इकरार दे क्योंकि वो मर्ज़ उसके सर पर है।
اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہے، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک۔ جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک۔ پاس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو، اور وہ کپڑا بھی جس میں کوڑ کی سی بلا ہو، خواہ وہ اون کا ہو یا کتان کا، اور وہ بلا بھی خواہ کتان یا اون کے کپڑے کے تانے میں ہے یا اس کے بانے میں ہو، یا وہ چمڑے میں ہو یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز میں ہو، اگر وہ بلا کپڑے میں یا چمڑے میں ہے، کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں سبزی مائل یا سرخی مائل رنگ کی ہو، تو وہ کوڑ کی بلا ہے اور کاہن کو دکھائی جائے، اور کاہن اس بلا کو دیکھے اور اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن اس کو دیکھے۔ اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو، تو وہ کھا جانے والا کوڑ ہے اور ناپاک ہے۔ اور اس اون یا کتان کے کپڑے کو جسے تانے میں یا بانے میں وہ بلا ہے، یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے، جلا دے، کیونکہ یہ کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی، تو کاہن حکم کرے کہ اس شخص کو جس میں وہ بلا ہے دھوئیں، اور وہ پھر اسے اور 7 دن تک بند رکھے، اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد بھی کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے، تو وہ ناپاک ہے۔ اس کپڑے کو آگ میں جلا دینا، کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے، خواہ اس کا فساد اندرونی یا بیرونی۔ اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے، تو وہ اسے اس کپڑے یا چمڑے سے، تانے یا بانے سے پھاڑ کر نکال پھینکے، اور اگر وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے، پس تو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا، اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے میں سے یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی رہے، تو وہ چیز دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی۔ اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو تو اسے پاک یا ناپاک قرار دینے کے لیے شرع یہی ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے۔ آپ بھی میرے ساتھ خداوند کی اس خدمت میں شریک ہو سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے، اچھے سے کمنٹس دے کے۔ اسٹے ٹیون ود اس، گاڈ بلیس یو۔